میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گننا شروع کر کہا توجہ ہی نہیں ہو سکے گی کسی کی، اس لیے گنگے ہو کر چپ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. نہ یہ سنیں گے نہ امام توجہ سے پڑھ سکے گا، شور اتنا ہوگا چاہے لاؤڈ اسپیکر بھی چلاؤ شور. اور جمعے میں اس لیے کہ سارے دکانیں بند کر کے آئے ہوئے ہیں، سب کا ایمان ہے کہ آج جمعے کی نماز ضروری ہے، اتنا وقت لگنا ہے، اتنا ٹائم لگنا ہے. اس لیے وہاں تو شریعت نے کہا چونکہ مجمع زیادہ ہے، سارے بندے دکانیں بند کر کے ٹریفک کو روک کر اپنے شور کو چھوڑ کر منڈی کو بند کر کے مارکیٹ کو بند کر کے سارے آئے ہوئے ہیں، اس لیے جمعے کی نماز میں زور سے پڑھو. لیکن زور کی نماز میں کچھ دکان پہ بیٹھے کچھ آئے، کچھ مارکیٹ میں فروٹ بیچ رہے ہیں کچھ آئے، اور جو نماز میں آئے ہیں نماز میں کھڑے ان کو گاہکوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اس لیے قرآن توجہ سے سن نہیں سکیں گے. عصر کی نماز میں آئیں گے تو بھی یہی حالت ہوگی، لیکن جب مغرب کی نماز ہوگی ان میں سے کئی دفتروں سے چھٹی کر کے گھر آگے ہوں گے، لیکن بیچارے کھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، عورتیں بھی کھانوں کی تیاری کر رہی ہوں گی. اس لیے کہا اس وقت نماز بھی تھوڑی پڑھو، ہم 3 رکعتیں رکھ دیتے ہیں اور نماز بھی ہلکی ہلکی پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد، تاکہ جلدی جلدی کھانا تیار کر لو. کہیں ایسا نہ ہو خامند آئے کھانا تیار نہ ہو تمہارے ساتھ اس کی لڑائی ہو جائے. بات جلدی جلدی نماز ہلکی رکھو، پڑھو، کھانا تیار کرو، کھاؤ. اور فرمایا جب کھا چکے ہو اب تمہارے پاس ٹائم ہے، اب تمہارے پاس اب عشاء کی نماز میں آئے ہو، امام سے کہا ذرا تھوڑا سا اور قرآن پڑھ دے. اس لیے کہ اب یہ فارغ ہیں. جب رات کو جا کر سوئے ہو، ساری رات سوئے ہو، صبح بالکل تازہ دم ہو، کوئی کام نہیں ہے، اس وقت دفتر بھی بند، کاروبار بھی بند، امام سے کہا ذرا اس وقت لمبا قرآن پڑھ دو تاکہ سارے توجہ سے. اس وقت توجہ ہوتی ہے ہر بندے کی، اللہ کی ہر مخلوق اس وقت قرآن کو سنتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق توجہ میں ہوتی ہے. فرمایا اس وقت اللہ کی ہر مخلوق خدا کو یاد کرتی ہے. تم بھی ذرا زور زور سے فجر کی نماز میں قرآن پڑھ لو. عشاء میں ان کے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، عشاء میں تھوڑا قرآن اور پڑھ لو. مغرب میں ان کے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے، مغرب میں قل هو اللہ اور انا اعطیناک الکوثر پہ ان کو گھر روانہ کر دو تاکہ جلدی چلے جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی کبھی مغرب کی نماز میں سورہ تبارک الذی پڑھ دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ ملک پڑھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ نوح پڑھ دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز میں سورہ یاسین پڑھ دیتے تھے. چونکہ صحابہ کو نماز کا شوق تھا، کھانوں کا اتنا شوق نہیں تھا. ہمیں کھانوں کا زیادہ شوق ہے، نماز کا زیادہ شوق نہیں. اس لیے ہمارے لیے حکم ہے نماز کو ذرا ان کو امام کو کہ ان کو جلدی جلدی بڑھا، یہ بیچارے بھوکے ہیں جا کے کھانا کھائیں گے. چونکہ صحابہ کو فکر نہیں ہوتی تھی، صحابہ کو قرآن کی فکر تھی، دین کی فکر تھی، حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فکر تھی. حضور پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے. اور اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں فجر کی نماز میں کبھی کبھی میں پوری سورہ بقرہ نماز میں پڑھا دیتا. 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ ہے، پہلے سپارے میں شروع ہوتی ہے، تیسرے میں جا کے ختم ہوتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پوری حضور بھی کبھی کبھی پڑھا دیتے تھے فجر کی نماز میں، کبھی کبھی میں بھی پڑھا دیتا تھا. آج ہم امام اگر 1 رکعت میں 2 آیتیں زیادہ پڑھ لیں تو آپ تو نماز کے بعد مولوی جی آج کی ہویا سی، اور اگر ہلکی پڑھ دی مولوی جی آج کو کر جلدی سی. مولوی بھول گیا تو جی آج انہوں نے روٹی یاد آئی ہونی ہے. اگر مولوی بیچارہ گھر سے نکلا تو سامنے کوئی نہ مولوی جی آج دعوت تے چلے ہے. آج ساڈے مولوی نے کپڑے استری والے پہنے ہوئے ہیں. آج ساڈا مولوی جی مانڈے پراٹھے کھا کے. ہم لوگ اس طرح کر، لیکن صحابہ کو ان چیزوں کی فکر. حضور نے بقرہ پڑھی، صحابہ پیچھے کھڑے. آج امام بیچارہ 1 منٹ مسجد میں لیٹ ہو جائے قیامت ہر نمازی پہ یہ ہم تنخواہ دیتے ہیں ٹائم پہ کیوں نہیں آیا، ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. یہ بھائی وہ بھی انسان ہے. لیکن حضور جب نماز پڑھاتے سورہ بقرہ پڑھی جاتی، سورہ یاسین پڑھی جاتی، صحابہ سنتے تھے. صحابہ حضور نے جب تراویح کی نماز پڑھائی ہے، حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد حضور نے تراویح شروع کی، بلال نے فجر کی اذان کہہ دی. بلال نے فجر کی. صحابہ فرماتے ہیں ہم سحری نہیں کر سکے، حضور ساری رات تراویح پڑھاتے رہے. لیکن کسی صحابی نے حضور سے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ فانو کی ہو گیا. یہ تو ہم لوگ ہیں نا بھائی، چونکہ ہم ایمان کے کمزور ہیں، وہ ایمان کے پکے تھے، وہ ایمان کی بالکل آخری منزلوں پہ تھے، ہم ایمان کی کمزور منزلوں پہ. اللہ کرے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے. دعا کرو اللہ ہمارا ایمان پکا کر دے. زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ جو کچھ کہا گیا قبول فرما، جو کچھ سنا گیا قبول فرما. کہنے اور سننے کے بعد الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ یہ تیرے بندے بڑی دور دور سے آئے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اللہ ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ ان کے نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. اللہ ان تمام کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. اللہ جھوٹ سے ان کو بچا، حلال کھانے کی توفیق دے. حرام سے ان کو بچا.
اللہ امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، خیانتوں سے بچا۔ اللہ ان میں جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد دے، اللہ جو اولاد والے ہوں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ اللہ ان میں جو جوان بچیوں اور بچے والوں اللہ اپنی رحمت سے ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ اللہ ان میں جو بیمار ہوں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہوں ان کے بچوں کو شفا دے، جن کے ماں باپ بیمار ہوں ان کے ماں باپ کو شفا دے۔ الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خواہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب اساتذہ رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ اللہ جن دوستوں نے آج کے اس پروگرام کا بندوبست کیا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جو جوان آئے ہیں ان کی جوانیوں میں برکت دے، بوڑھے آئے ہیں اللہ ان بوڑھوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین کچھ خواتین آئی ہیں اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، چھوٹے بچے آئے ہیں اللہ ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اللہ اس مسجد کو آباد و شاد